topic of presentation is ڈینگی فیور. میں آج یہاں پر آپ سے چند چنندہ باتیں کرنے آیا ہوں متعلقہ ڈینگی فیور سے. جو آپ کے لیول پر زیادہ تر ڈینگی کے متعلقہ پتہ ہونا چاہیے نا، اس میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈینگی فیور کیا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس سے احتیاط کیسے برتی جا سکتی ہے. جو ڈینگی فیور ہے ویسے تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا، ٹی وی پر بھی سنتے ہیں اور سب چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. اب جو یہ مچھر ہے نا، اس کی فیملی ہوتی ہے تو ان کا نام ہے ایک ایڈیز، اور اس میں دو طرح کے مچھروں کا نا نام بڑا مشہور ہے جو بولا جاتا ہے ہمارے میڈیکل ٹرمز میں. اس کا ایک کا نام ہے ایڈیز ایجپٹی اور دوسرا نام ہے جی ایڈیز البوفیکٹس. تو یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ٹرانسمٹ کرتا ہے وائرس کو انسان کے اندر. اب جب وہ وائرس اندر چلا جاتا ہے تو کیا کیا علامات آ سکتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اس کی 4 ٹائپس ہیں ڈینگی فیور کی. اگر پہلی بار کوئی مچھر کاٹتا ہے نا تو پہلی ٹائپ سپوز اگر انسان کے اندر چلی گئی ہے تو وہ اتنے زیادہ نا علامات ہی دے گی، اور 80% یہ ہوتا ہے مریض نا ایسمپٹومیٹک ہی رہتے ہیں، مطلب علامات نہیں آتی اور ریکور ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا اس کے خلاف لڑتی ہے، جو اینٹیجن مطلب فوراً باڈی اندر جاتا ہے خون کے اندر. اب وہ امیون تو ہو گیا کہ بھئی اب اس کو کچھ نہیں ہوگا نیکسٹ ٹائم. اب کیا ہوتا ہے اگلی بار اگر دوسری کوئی ٹائپ اندر جائے گی نا کاٹنے سے تو اس کا اتنا اچھا نا امیون سسٹم نہیں ہوگا، تو وہ نیکسٹ ٹائم کمپلیکیشن زیادہ بری طرح ڈیولپ ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف. علامات میں آپ کو نا موٹی موٹی بات بتا دیجیے کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ بھی، سر وغیرہ ہیں، آپ کو ویسے آپ نے پڑھا ہی ہوگا لیکن میں آپ کو دوبارہ سے نا ریکال کروانا چاہتا ہوں کہ بخار سب سے پہلے کی سوچنا ہے ڈینگی فیور تو بخار ہی سوچنا ہے آپ سب نے. اب بخار جو ہے نا وہ 2 سے 7 دن کا بخار ہونا لازمی ہے، مطلب 2 دن سے آگے سٹارٹ ہو گیا اب 7 دن بخار ہے، اور بخار بھی شدید ہوتا ہے. تو بخار کے ساتھ ساتھ کیا علامات آتی ہیں کہ جی آنکھوں کے پیچھے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹرو آربیٹل پین. ریٹرو مطلب پیچھے. تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹ پین بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب اتنے زیادہ جوڑوں میں لوگ آ کے نا کمپلین کرتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ہو رہی ہے. کمر میں اتنا درد ہوتا ہے اس طرح بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو نوزیا وامٹنگ ہوتا ہے. نوزیا مطلب وہ آ کے بولتے ہیں کہ ہمارا دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے. اور اگر اس کی سیویئر کمپلیکیشنز پہ چلے جانا کہ کیا کیا علامات مزید جو بہت بری طرح آ سکتی ہیں، وہ پیٹ میں درد بہت زیادہ مریض ہی بولتا ہے آگے. اس کے علاوہ پرسسٹنٹ وامٹنگ بولتے ہیں کہ جی لگاتار الٹیاں ہی الٹیاں چلتی جا رہی ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اس نے کچھ باہر سے کھایا ہے نا تو اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو اور سب سے امپورٹنٹ چیزیں آپ نے مطلب اپنے نظر میں رکھنی ہیں وہ ہے ریش. کہ اکثر کیا ہوتا ہے نشانات پڑنے لگ جاتے ہیں. پھر اور کیا زیادہ ضروری ہے بلیڈنگ مینیفیسٹیشن بولتے ہیں. بلیڈنگ مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہیں کہ خون آ سکتا ہے. سپوز گمز ہیں، مسوڑے ہوتے ہیں، ان میں سے خون آنے لگ جائے گا، ناک کی نکسیر آنے لگ جائے گی، پیشاب کے ذریعے جو ہے خون آنے لگ جائے گا، پخانے کے ذریعے خون آنے لگ جائے گا، الٹی کے ذریعے خون آنے لگ جائے گا. اب بندہ یہی سوچتا ہے کیا تو ساتھ ساتھ باقی علامات بھی ہوں گی، خون وغیرہ بھی آ رہا ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو نا تھوڑا تھوڑا جج ہونے لگ جائے گا. ویسے تو خیر مریض زیادہ بیمار ہونا تو گھر والے بھی فوری طور پہ کہتے ہیں چلو جی ہسپتال اس کو لے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری علامات آپ کو اگر پتہ لگ جاتی ہیں تو بینگ مطلب اگر کوئی لے مین ہے یا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی عام بندے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا تو ہمیں فوری طور پہ نا ہسپتال جانا چاہیے. کوئی اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. اب ہسپتال جاتے ہیں پھر وہ سارے ڈاکٹرس کی اپنی آگے جو بھی فردر مینجمنٹ ہے اس میں تو میں خیر نہیں ڈیپلی جاتا. اس میں زیادہ تر لوگ شروع میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ جی خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس میں ایک TLC ہوتا ہے ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ جو انفیکشن کے خلاف لڑتا ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے پلیٹلیٹس. پلیٹلیٹس وہ ہوتے ہیں جو خون کی کلیے جو خون کو جماتے ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جی مریض اب سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے جی ہم کی بنے گا، تو سوچتے ہیں کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا سوچنا ہے. ٹریٹمنٹ اس کی کوئی نہیں ہے کیونکہ وائرل انفیکشن ہے، تو آپ نے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، یعنی علامات یا خون کے بدلے خون آپ جس طرح بولتے ہیں نا کہ خون کے بدلے خون. تو آپ بخار ہو رہا ہے تھی تو آپ ایسیٹامائنوفین جیسا پیناڈول دے دیے. آپ نے ایک بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے جو آپ کے لیول پہ ضروری ہے، وہ آپ نے بروفین وغیرہ کی گولی نہیں دینی، ایسپرین کی گولی نہیں دینی، کیونکہ یہ اینٹی کوگولینٹ پراپرٹیز ہوتی ہے، مطلب یہ خون کو اور بہا دے گی. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس سے بچاؤ کیسے کیسے کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ گھر میں بھی جا کے سب کو بتائیں یا جس کو بھی کوئی کزن دوست یا سب کچھ،
اب کیا ہوگا جی، اب میں شلوار قمیض پہن کے آیا ہوں تو مجھے اب پتا ہو کہ میں نے نا سلیوز جو ہے نا وہ یہاں تک رکھنی ہے تاکہ مچھر نہ کاٹے. اس کو تو بس ہاتھ پہ کاٹ تو سکتے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ڈھانپا جا سکے. پھر اس کے بعد اکثر لوگوں کے گھروں میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر پہلا دروازہ باہر کا آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہونا ہوتا ہے تو وہ باہر ایک لکڑی کا دروازہ لگا ہوتا ہے، اس کے باہر آپ کو جالی کا دروازہ لگوانا ہے کیونکہ وہ فوج سے ڈرنا ہے. ان کی فوج بڑی خطرناک، آنے والے وقت میں گرمیاں آنے والی تو اکثر پچھلی بار بھی ایسے ہی ہوا. پھر یہ والا آپ نے کرنا ہے. پھر آپ نے سنا ہے کہ بچپن سے مشہوری پہ ہم دیکھتے تھے، جب میں نہیں ڈاکٹر ہوتا تھا تو وہ ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے باڈی پہ لگانے ہیں تاکہ وہ ماسکیٹوز آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ اس سے بچیں. پھر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مائیں ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، تو چھوٹے چھوٹے سر آپ کو پتہ ہے اکثر جگہوں پہ ماسکیٹو نیٹس پڑے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر کر دیں. پھر جس کو یہ مسئلہ ہوا ہوگا نا ہسپتال میں، ہم نے بھی ماسکیٹو نیٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی جو مچھر ہے نا وہ اس کو کاٹ کے اڑ کے کہیں اور جا کے بھی کسی کو نہ کر دے. تو یہ بھی بڑی ضروریات ہوتی ہے، مطلب آپ نے احتیاطی تدابیر اپنانی ہے جتنی زیادہ ہو سکے یا جتنی آپ کو پتہ ہے. نہیں پتہ تو آج کل ویسے ہی اتنا ماڈرن زمانہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اب کیا کرنا ہے. اب جس طرح اسکول ہے، ہمارے بھی ہسپتال میں بار بار یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ہم میگنیفائنگ گلاس سے بھی دیکھتے ہیں، جا کے لار باز ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑی جلدی سے بنتا ہے، 10 دن میں یہ بن جاتا ہوتا ہے. اور یہ نا بڑا صاف مچھر ہے، مطلب بڑا صاف ستھرے پانی میں کھڑے ہونے والا مچھر، تو ہم اس کو صاف مچھر بولتے ہیں. تو کوشش کریں، ہم صاحب کا اسکول ہے تو یہاں پہ گملے ہیں، یہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو. اور جس طرح گھروں میں ٹائلز ہوتی ہیں اس پہ پانی کھڑا نہ ہو. اگر آپ نے برتن وغیرہ میں پانی بھرا ہوا ہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ وہ مچھر جو ہے نا نشو نما نہ پا سکے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ احتیاطی تدابیر لیتے ہیں تو سر وہ کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو پرہیز ہی کروا سکتے ہیں. جتنا بھی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس ہیں وہ آپ نے کرتے رہنا ہے، اور جتنا ہو سکے آپ دوسروں کو بھی یہ جو ہے مطلب ڈیلیور کریں یہ چیزیں کہ بھئی آپ بھی ایسے احتیاطی تدابیر اپنائیں اور سارا کچھ کریں. تو ڈینگی فیور جو ہے نا وہ اگر بہت سیویئر کمپلیکیشن کے ساتھ جاتا ہے نا تو وہ ڈینگی ہیمریجک فیور ہوتا ہے اور ڈینگی شاک سنڈروم ہوتا ہے. وہ سر ذرا ٹائپس لکھ دیں آپ کو. یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں، بڑی کمپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتی ہے. ڈینگی ہیمریجک فیور ہے یا ڈینگی شاک سنڈروم. بلیڈنگ مینیفیسٹیشن کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ اگر خون آتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ لگ جائیں گی. ڈینگی شاک سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا اتنا فلوئڈ لاس ہوتا ہے نا، فلوئڈ لاس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیپلری لیکیج ڈیزیز ہوتی ہے. کہ میڈیکل ٹرم سے شاید آپ کو نہ سمجھ آ سکے، موٹے موٹے الفاظوں میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر بہت سیویئر کمپلیکیشن ڈیولپ ہوگی نا تو پیٹ میں پانی پڑ جائے گا، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، پیشاب کم آنے لگ جائے گا. اب وہ آپ عام بندہ تو نہیں، چلیں پیشاب کا کم آنا آپ لوگ اسیس کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ساتھ باقی علامات بھی ہیں. تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو مریض کو نا انٹینسو کیئر یونٹس میں نا ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. پورا ایک پروٹوکول ہے، گائیڈ لائنز ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. موسٹلی پیشنٹ جو ہے نا وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، ریورس ہو جاتے ہیں. 20 میں سے ایک بندے کو زیادہ مسئلہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ بھی اگر امیڈیٹ ایکشن لے لیے جائے نا ہمارے میڈیکل ٹرمز میں، جتنی جلدی امیڈیٹ ایکشن لیتے ہیں نا تو پیشنٹس ریکور ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو کمپلیکیشنز ہیں نا وہ بچنے کے لیے وہ بیسیکلی ڈاکٹر ڈیل کرتے ہیں مزید. لیکن آپ کے جو لیول پر چیزیں پتہ ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو وہ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں اور ایک دوسرے کو بھی بتائیں تاکہ لوگ اس سے نا استفادہ حاصل کر سکیں. سر دس از فرام مائی سائڈ. کوئی کوشچن کوئی کسی کے ٹیچرز کا یا بچوں کا؟ پہلے ٹیچرز کر لیں. تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس میں میڈیسن کوئی بات نہیں، ڈائٹ پلان یا کس طرح سر ڈائٹ میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ڈائٹ کچھ بھی لے سکتے ہیں. ویسے تو آپ کو جب بیماری ہوتی ہے نا تو لوگ ڈائٹ کر ہی نہیں سکتے. اس میں آپ نے وہی ڈائٹ لینی جس سے آپ کا امیون سسٹم تھوڑا اسٹرانگ ہو. خاص طور پر پروٹین ڈائٹس ہوگی، انڈا ہو گیا، گوشت ہو گیا، اس کا استعمال زیادہ جو کہ ہم لوگ کووڈ کے دور میں کر رہے ہیں. بالکل اسی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. مطلب کوئی ایسی اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی رائٹ لینا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مریض کا اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے نا وہ کوشش یہی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر مریض آ کے پوچھتے ہیں یہ کھائیں کہ یہ کھائیں.
تو پھر ہم کہتے ہیں جی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے نا اس وقت وہ آپ کھا لیں, کیونکہ اسپیسیفک میں ان کا دل نہیں کر رہا. یہ بھی بڑی مت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پپایا ہوتا ہے اس کا استعمال زیادہ کیا جائے, پلیٹلیٹ ساؤنڈ کے لیے اچھا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی نا سیلف ریزالونگ سچویشن ہے کہ اب آپ کسی کا پانی پیٹ میں پڑ گیا نا تو وہی ایبزارب ہونا شروع ہوتا ہے. کہ باڈی کا امیون سسٹم ہے یا باڈی کے باقی سسٹم ہیں وہ آہستہ آہستہ کنویلیسنس فیز بولتے ہیں اس کو نا, ریکوری فیز, تو اس طرح یہ ساری چیزیں ریکور ہونے لگ جاتی ہیں. اینی تھنگ ایلس؟ سن رائز سن سیٹ میں خاص طور پہ مچھر ہوتا ہے اس سے یہ بچنا. فیمیل کو ٹیچر کوشچن کرنا چاہیں گے. بچے آپ کھڑے ہو گئے شاباش. پوچھو یار, کوئی مسئلہ نہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں اگر یہ ڈینگی ہو جائے تو کتنے دن میں پوری صحیح ہو جاتا ہے؟ یہ ڈینگی جو ہے نا 7 سے 10 دن میں نا ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے جیسے زیادہ تر کچھ مریض پڑے ہوتے ہیں وہ 14 دن میں نا ریکور ہو جاتے ہیں. آپ کا تو نہیں کسی کو ہوا؟ سر یہ مچھر صاف پانی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ مچھر صاف پانی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے نا, جو یہ نشو نما پاتا ہے, یہ ہوتا ہی اس میں, اس کی پروڈکشن ہی اسی میں ہوتی ہے, گندے پانی میں نہیں آ سکتا, اس لیے اس کو صاف پانی کا مچھر بولتے ہیں. ایک سے زائد بار بھی ہو سکتا ہے یہ, ایک سے زائد بار بھی ہو جس سکتا سے میں نے ہے. آپ کو بتایا نا اس کی ٹائپس مختلف ہیں, تو اگر پہلی بار ہوا ہے نا تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کوئی دوسری ٹائپ ہے. جو سیکنڈ ٹائم ٹائپ آئے گی نا دیٹ از ویری ڈینجرس, وہ کمپلیکیشن ارلی ڈیولپ کروا سکتی ہے. ایسا جو پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ مطلب اس سے سر ٹریٹمنٹ بیسیکلی میں نے تھوڑا بتایا اس طرح کہ یہ نا خون کے بدلے خون, مثال کے طور پر بخار ہے تو بخار کو ہی ٹریٹ کریں گے, الٹی آ رہی ہے تو الٹی کا ٹیکا ہی لگائیں گے. یہ سیلف ریزالونگ ہے, اس کا کوئی ایسا نہیں. اب جیسا خون بہنے لگ جائے گا نا جب بہت زیادہ تو پھر بلڈ لگ جائے گا. انفیکشیس یہ دوسرے لوگوں کو اس کے سر کنٹیجیس نہیں ہے, یہ کنٹیجیس اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جائے. مدرس جو پریگنٹ ہوتی ہیں نا ان کو جا سکتا ہے, مطلب کہ جیسے ان کی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ چلا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے. پریگننٹ مدرس میں یہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. یا مثال کے طور پر جیسا بلڈ آرگنس کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے یا بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس میں چانسز آئیں گے یہ ٹرانسمیشن. وہ سیکریشنز ہیں ہاں جی کہ وہ آ جاتا ہے اس کے اندر, لیکن اس طرح نہیں ہے کووڈ میں سانس کی وجہ سے یا آپ کہہ رہے ہیں نا وہ جس طرح کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو اس نے چھینک ماری یا اس نے ڈراپلیٹس ہیں, کھانا کھانے کے حوالے سے نہیں ایسا اس طرح کا کنٹیجیس نہیں ہے. بلڈ آئٹمز ہوگی. ایک آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ بتایا کہ پیناڈول دے سکتے ہیں. جی سر پیناڈول آپ نے ڈکلوران بروفین اس طرح یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہیں اور ان کی اینٹی کوگولنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں کوئی آئی وی لینڈ ڈرگز وغیرہ نہیں دینی ہے, آپ ڈرپس نہیں لگوانی, اینٹی بایوٹکس نہیں دینے, اس کا کوئی رول ہاں جی نہیں. کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے. جی اینی فردر جی بشیر کو کوشچن کریں آپ بھی سائنس ٹیچر. لگتا ہے کسی کو مچھر پسند ہی نہیں ہے سر. نہیں وہ بڑے کوشچن کرتے ہیں ہر دفعہ, آج پتہ نہیں کیا ہے. سر یہ پوچھتا نا یہ جو اس کا کہتے ہیں سائز ڈفرنٹ ہوتا ہے ڈینگی ماسکیٹو جو ایڈیز ماسکیٹو. دیکھیں پتہ کیا ہے, جب یہ شروع ہوتا ہے نا ایگز سے شروع ہوتا ہے, پھر ایگز, پھر لاروا, پھر پیوپا جا کے یہ بنتا ہے. نہیں جو عام مچھر نظر آ رہا ہے اس کی نسبت کہتے ہیں اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. اس کی مورفولوجی جو ہے نا وہ مختلف ہے. ہاں جی مورفولوجی مختلف ہوتا ہے, اسٹرکچر مختلف ہوتا ہے. وہ آپ جو پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا نا اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں بیسیکلی اور اس یہ کے. سائز بھی کمپیریٹیولی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے. میڈم بات یہ ہے کہ یہ تو خیر ہماری باتیں ہیں نا کہ سائز بڑا ہے یا کیا ہے, جب کاٹ جاتا ہے نا بس پھر مریض آتا ہی. ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بائٹ ہے یہ ڈینگی کی ہوگی. سر یہ دیکھیں سر یہ تو سمپٹمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیا سمپٹمز دیتا ہے. اور بائٹ ہونے کے کتنے دن بعد یہ ڈیولپ؟ سر اس کا انکیوبیشن پیریڈ بولتے ہیں کہ 5 to 7 days ہوتا ہے. مطلب کاٹا ہے تو سمپٹمز اپیئر ہونے لگ جائیں, اس کو انکیوبیشن پیریڈ بولتے ہیں. تو یہ تب اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو سمپٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. 5 to 7 جی پھر یہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ کو بتاؤ نا تو اتنا ڈینجرس نہیں ہے. اگر آپ امیڈیٹ ایکشن لے لینا خود بھی اور ڈاکٹر بھی تو مطلب بچ جاتا ہے انسان. باقی پھر اللہ بچانے والا ہے. فوکس جو ہماری ہونی چاہیے پریکاشنری میجرمنٹس ہیں وہ بہتر سے بہتر کریں. کیونکہ ہمارے سر اسکول کے لحاظ سے, اسپتال کے لحاظ سے ہم نے جو کرنا ہے وہ بیسیکلی میں نے سارا کچھ آپ کو بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کوشچن پہلے بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو, انہوں نے کچھ بتایا تھا ملیریا اور یہ جو ہے ڈینگی اس کی کتنی جو وجوہات ہیں جو سمپٹمز ملتی ہیں جو سمپٹمز ان کی دونوں. سر ملیریا نا زیادہ ڈینجرس ہے اس سے. اچھا ملیریا اس سے ڈینگی سے زیادہ ڈینجرس ہے. جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فیور جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ جو بلیڈنگ مینیفیسٹیشن ہے نا اس میں بھی آ سکتی ہیں, اس میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کا تو بڑا فوکس ہے, آپ کو پتہ ہے ہر شہر میں
تو کیا سمجھتے ہیں آج کل کیا صورت ہے گجرانوالہ ڈویژن کی خاص طور پہ گجرات کی کوئی ڈینگی جو پیشنٹ ہیں کم ہوئے ہیں پہلے سے کوئی کیا صورت ہے؟ بیسیکلی دیکھیں جیسے جیسے احتیاطی تدابیر آپ برتتے جاتے ہیں نا تو پھر جو ڈیٹا بنتا ہے نا اس کے مطابق اب وہاں پر ہمارے ایک ڈی ایچ او ہیں ڈاکٹر معیز، شاید آپ جانتے جی ہیں ڈاکٹر معیز صاحب کی نا میں نے چند چنندہ نا میں نے وہ اٹینڈ کیا ان کی جو یہ سیمینارز ہوتے ہیں تو ان میں جو وہ بتاتے ہوتے ہیں نا کہ ہسپتالوں میں جیسے جیسے امپرومنٹس ہوتی جا رہی ہے نا ایڈوانس نالج بھی آ رہا ہے اور باقی ساری انفارمیشن پرووائڈ کرتے جاتے ہیں تو پہلے سے بیسیکلی کنٹرول ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا اثر جا جائے تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا نا ایک دم آپ کی اپنی احتیاطی تدابیر کتنی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ایک بندے کو آپ بتا تھک جائیں تو وہ نہ لگائیں ماسکیٹو ریپیلنٹس یا ماسکیٹو نیٹس نہ استعمال کرے تو وہ تو کہنا نا آپ بیل مجھے مار. ویسے بھی سر یہ سیزنل ڈیزیز ہے جی جی اس کا پھر اس میں زیادہ کرایا جا سکتا ہے جولائی یا ڈاکٹر صاحب یہ رات کو جو ہم اکثر کئی علاقوں میں تو کم ہے کہیں میں زیادہ ہے جو مچھر وغیرہ تو یہ لیکوڈ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا کوائل بھی لگاتے ہیں زیادہ بہتر کیا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ہمارے اسپتال میں نا اسپریز بھی ہوتے ہیں جی جی ٹھیک ہے ماسکیٹو ریپیلنٹس تو کہہ لینا بہت ہی قریب والا دور کر دیا نا. اب یہ جو کوئل ہے نا سر یہ تو پرانے زمانے کی چیزیں ہو گئی ہے وہ تو ہم لوگ نہیں اس سے اب بھاگ سکتے تو مچھر نے کیا بھاگنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ماسکیٹو ریپیلنٹس. زیادہ بڑی چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے نیٹ لگائیں اپنی جو سلیوز ہیں ان کو نیچے رکھیں یہ زیادہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب اس میں کیا ڈفرینشیٹ ہے یہ تو سر اب کوئل والے ہی بتا سکتے ہیں کیا چیز ہے کیا نہیں. میں تو آپ کو وہ چیزیں بتا سکتا ہوں جو مطلب میڈیکل ہم پڑھے ہیں جو میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. یار اس کے نا 20 کنٹریز ہیں جہاں پہ نا ان کی ویکسینیشن نا اسٹارٹ ہوئی تھی لیکن وہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کے نا پہلے ڈینگی وائرس نہیں تھا تو اس کو نا پہلے ویکسینیشن لگا دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نا کمپلیکیشن زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں تو پھر انہوں نے نا اس کو روک دیا کچھ کنٹریز میں. اب کیا ہے کہ جی جس کو ہوئی ہے نا اس کے لیے سوچتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر تو نہیں خیر اتنا ہم نے سنا ویکسینیشن کا. اس وجہ سے نا تھوڑا سا نا وہ کہہ لو کہ جس کو کہتے ہیں نا اسکیپٹیکل انگلش میں بولتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ اس کو بڑے ڈاؤٹ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ اس میں پینا چاہیے. سر ڈی ہائیڈریشن تو بہت لازمی ہے نا. ہائیڈریشن اسٹیٹس آپ کا ضرور رہنا چاہیے. تو کم از کم کتنا پانی بندہ پینا چاہیے ایک دن؟ سر آپ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے نا اب آپ کا یورین آؤٹ پٹ کتنا آ رہا ہے. میں وہی تو بات کر رہا ہوں جب آپ ایک عام بندہ ہے اب اس کا یورین آؤٹ پٹ اس کو پتہ لگ گیا میں اب جس طرح اس کو بولتے ہیں ایک ہوتا ہے این یوریا ایک ہوتا ہے اولگ یوریا. این یوریا ہوتا ہے پیشاب آتا ہی نہیں تو جس کو نہیں آنا اس نے تو بھاگ کے پہنچنا ہے نا ڈاکٹر کے پاس کہ بھائی پیشاب تو آج. اولگ یوریا ہوتا ہے مقدار کم ہو جانا 300 ml سے کم ہو جاتا ہے پورے دن میں نا تو پھر بندہ تب بھی بھاگے گا وہ یہ ڈاکٹر صاحب مل جائے یہ مسئلہ ہو. سر ساتھ ہی ساتھ پیشاب سے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا مجھے باقی علامات ہیں تو آپ ظاہری بات ہے وہ پانی پی بھی لیں تو اگر آپ کو شوق میں جانا ہے نا تو آپ کو ساتھ والے اٹھا کے بھاگیں گے تو اس طرح ٹائم ہی نہیں ملتا آپ سوچنے کا میں کتنی ہائیڈریشن رکھوں کتنی ہائیڈریشن نہ رکھوں. تو وہ تو آپ کو پھر جا کے پھر آپ نے وہ 50 ml پر kg پہ لحاظ سے پھر فلوئڈ چلانا ہوتا ہے وہ چلائے. ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن یہ ہے جی سر کہ ڈینگی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 دن یا 10 دن میں یہ ختم ہو جاتا ہے. جی سر جب اس کا زیادہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس کا تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے تب اسی سے پتہ چلے گا نا کہ کیا پوزیشن ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں نا آپ میڈیکل کے کویسچن پوچھیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس ہم پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں ایک مریض آیا اس کا آپ نے سی بی سی کروایا کمپلیٹ بلڈ پکچر تو اس میں سی بی سی کراتے ہیں پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں لیکن اس کو اتنے علامات نہیں لگے تو اب آپ کیا کریں گے. ایک عام بندہ سوچے گا یار اب میرا کیا بنے گا کیونکہ اوور آل سارے گھبرا جاتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے آپ نے واچ فل ویٹنگ کرنی ہوتی ہے. آپ نے بار بار آفٹر 6 آورس جو ہے نا آپ نے سی بی سی ریپیٹ کرانا ہوتا ہے. ریپیٹ کرائیں گے الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں تو آپ کو نا وہ ساتھ ساتھ پھر آپ خود بخود تو خیر اس کو نہیں اسیس کر سکتے. اب ظاہری بات ہے آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں گے کیونکہ آپ کی جان نکلی ہوئی ہے کہ سنا ہوا نہیں پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو اب تو تو پھر وہ پروٹوکول ہے ایس او پیز ہے گائیڈ لائنز ہیں بروزز اپنے نوٹ کریں اگر آپ کو نیل پڑے ہوئے ہیں بروزز بنے ہوئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو پلیٹلیٹس آپ کے کم ہو رہے ہیں. اگر آپ کو چوٹ نہیں لگی تو پھر آپ ایسا بہت شکریہ. اور بچوں سے میرا کچھ سوال ہے. جی کریں بیٹا کریں کوشچن پہلے اپنا. سر وہ ڈینگو وائرس کی کون سی ایسی سیویئر سمٹم ہے جب ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے؟ ویسے تو میں تھوڑا مذاق میں کہوں گا پتہ لگ جاتا بندہ پہنچ جاتا ہے خود بخود ہسپتال کے ساتھ والا لے جاتا ہے. بلیڈنگ مینیفیسٹیشن بولیے بلیڈنگ مینیفیسٹیشن مطلب خون کا نکلنا اور گمز ہوتے ہیں نا مسوڑے اس سے بھی خون آ سکتا ہے. پیشاب کے ذریعے خون آ سکتا ہے. ناک کی نکسیر آ سکتی ہے.
پخانے کے ذریعے خون آ سکتا ہے. تو کوئی بندہ خون آنے تو ویسے بھاگتا ہے, سارے بھاگتے ہیں. تو ہاں بخار سیٹل نہیں ہو رہا, یہ بڑی اور لگاتار الٹی رہتی رہے. پھر سر وہ ہوتا ہے NS1 اینٹیجن ہوتا ہے پہلے 5 دن کے لیے نا ٹیسٹ آتے ہیں, تو باقی 5 دن کے لیے نا IgG IgM اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ نا تھوڑا بہت ڈیپ چیزیں ہیں اور وہ اکارڈنگ ٹو پروٹوکول ہم نے چلنا ہوتا ہے. سر آپ نے آگے کوشچن سے پانی کتنا پینا چاہیے اس کا بھی آنسر کیا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نامات پیشنٹ کی نا تھرڈ اسپیسنگ ہوئی ہے, پیٹ کے اندر پانی ہے, پھر ہم نے کیلکولیٹ کر کے ہم نے اس کا حساب لگانا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا فلوئڈ لینا چاہیے. اس کے اندر آپ نے کوئی کیوی لائن نہیں کروانا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کو اتنے کام ہے کہ سمپل سی جو ہوتی ہے نا بریک کے ساتھ آپ کی بلیڈنگ ہوتی نہیں ہے, اس میں آپ نے کوئی آئی وی لائن. اچھا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, بچے کو بخار تھا, چھوٹے کو ایڈوائز کر رہا تھا, تو میں ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا, کہتے ہیں ٹیسٹ کروا رہے تھے شوکت خانہ سے گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں کہ 2 ٹیسٹ ہیں ڈینگی کے, ایک تو ہے یس نو کا, ایک ایلیزا کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, چلے وہ تو ہے فیس وغیرہ, تو وہ جو کمپلیٹ ہے وہی کرانا چاہیے. سر پولیمریز چین ری ایکشن جو ہوتا ہے نا وہ اسپیسیفک ہوتا ہے, اس لیے وہ اچھا ٹیسٹ ہے وہی کروانا چاہیے. ہاں جی, تو وہ کرواتے ہیں سر. بیسیکلی میں اتنی گائیڈ لائنز اب بنی ہوئی ہیں نا, تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. آپ نے مطلب اب ایز اے ڈاکٹر ہوں یا میں اگر ڈاکٹر نہیں بھی ہوں نا, تو مجھے وہی چیز فالو کرنی ہے جو ڈاکٹر نے پڑھی ہیں, تو جو ڈاکٹر امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے اس طرح چیزیں. اور بچوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, بچوں آپ لوگوں میں سے آگے کون کیا بننا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جو ہے میں بچوں کو تھوڑا بیک اپ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا بڑے اچھے اچھے کام کرنے ہیں آپ لوگوں نے. کیا کیا بننا ہے بھائی ویکسین کس نے تیار کرنی ہے؟ مطلب تو چاہتا ہے کہ وہ نہ چلے. اگر سارے ڈاکٹر بن گئے تو ملک کا کیا بنے گا؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بنا تھا, کمپیوٹر پڑھ لیا تو اور میرا جو سوال ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ اس بچے نے یہ آئی ٹی میں ہے اور اس میں زیادہ اچھے کوسچن اور بہت کوسچن کیے ہیں. اس کا انٹرسٹ بایو میں زیادہ تھا, اب یہ آئی ٹی میں چلا گیا. کوئی بات نہیں, آئی وڈ سے کہ وہ کوسچن اس کے امپورٹنٹ تھے. آئی ٹی پڑھ کے بھی جتنی مشینز ہوتی ہیں, لیبز ہوتی ہیں, وہ آئی ٹی والے زیادہ ہینڈل کرتے ہیں. آپ کا زندگی میں مقصد بیسیکلی کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ کا زندگی میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اور اگر آپ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے نا, تو پھر آپ چیزوں سے نا محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دینے لگ جاتا ہے. آپ کو دنیا سے نا مطلب آپ کو رغبت دینے لگ جاتا ہے, بہت زیادہ نا قریب آپ دنیا کے جانے لگ جاتے ہو. تو جب بھی آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے نا, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. چھوٹا کام ہے چاہے بڑا کام ہے, کیونکہ آپ نے صرف اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے نا, آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے. اور مطلب آپ کے سارے نا آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. لیکن مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا زندگی میں مقصد کیا ہے, تو میں تو سر یہی بولتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کیونکہ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کام کرتا ہوں نا, کیونکہ سر اگر انسان ان سائڈ آؤٹ پیور نہیں ہے نا, چاہے دنیاوی لحاظ سے چاہے اسلامی لحاظ سے, ہاں جی کول فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے زندگی کا یہ مقصد, اب ان میں سے بڑے سارے بچوں کو میری باتیں تھوڑی سیریس لگ رہی ہوں گی, کچھ بڑے اچھے سمجھدار ہوں گے کہ بھائی اس کو ان کو نا مطلب سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو میرا کوئی بھی کہیں بھی پوچھے نا, آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے طالب آخرت بننا ہے, طالب دنیا نہیں بننا. تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے ہیں. کبھی بھی نہیں آپ نے سوچنا کہ مطلب میں, اور ایک بات آپ نے زندگی پر یاد رکھنی ہے, آپ لائق ہیں, سارے بہت لائق ہیں, استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ہوں, سب لائق ہیں. لیکن سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ چاہے گا تو آپ کر پاؤ گے, اللہ نہیں چاہتا تو آپ نہیں کر پاؤ گے. تو آپ نے ہمیشہ یہ زندگی میں الفاظوں کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ رکھنا ہے کہ بھائی میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں, مجھے اللہ نے چنا ہے, اللہ دانائی اور حکمت دیتا ہے, تو آپ بول رہے ہو, تو آپ کے اندر ہمیشہ عاجزی رہے گی. اور عاجز بندے کو ہمیشہ نا بہت فائدے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا ان سائڈ آؤٹ پیور ہونا چاہیے. اس کا جو ان سائڈ آؤٹ اگر پیور نہیں ہے تو وہ, ایک بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں, احساس کمتری, احساس برتری, احساس محرومی, بناوٹ, ریاکاری, ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خود پسندی اور دوسروں سے اپنی تعریف سننے کی عادت.
इंसान को बहुत कमज़ोर और लावर बना देती है। हमेशा ये ज़िंदगी में बात याद रखनी है, कभी भी आपने एहसास कमतरी और एहसास बर्तनी में भी मुब्तला नहीं होना, हमेशा म्याना रवैया रखना। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ इंसान को, ये मेरे उस्ताद हैं वो बोला करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह को मतलब कसीर तादाद में अमाल नहीं चाहिए, खुलूस वाले अमाल चाहिए, जो आप अच्छे अमाल करोगे। स्टूडेंट्स बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप किस लिए पढ़ रहे हो, आपका ये नहीं होना चाहिए। हर बंदा ना अपने करियर को इनकम से ना जोड़ा है आज के दौर में, पढ़ूंगा तो पैसे मिलेंगे, पढ़ूंगा तो पैसे मिलेंगे। हालांकि आप अल्लाह पे ईमान रखते हो कि जी दावा तो करते हो मुझे अल्लाह पे बड़ा ईमान है, तो फिर आप अपने राज़िक पे यकीन क्यों नहीं करते हो कि भाई इस वक्त का रिजल्ट भी मिल रहा है, कल का रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आपने जो भी पढ़ना है ना वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप कल को अच्छे इंसान बनोगे, फिर आप अल्लाह की मखलूक के लिए काम करोगे। क्योंकि आज मैं आपके सामने सिर्फ अल्लाह और नबी की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ। ये अल्लाह नबी की बातें, वो अल्लाह कहता है कि मखलूक पे रहम करोगे तो मैं आप पे रहम करूँगा। इंसान ने बेसिकली ना जवाब नहीं पढ़े हुए, हम ना सर बुजुर्ग लोगों ने भी जवाब नहीं पढ़े हुए। जब आपने जवाब पढ़ा होता है ना तो आपको सवाल करना, जब सवाल आता है ना तो आप जवाब आसानी से देते हो। जब आपने जवाब ही नहीं पढ़ा हुआ तो आपने फिर इधर उधर से जवाब पूछने हैं ना। अब आपको दुनिया में परेशानी आती है, कोई बंदा इधर से जवाब पूछ रहा है, कोई इधर से पूछ रहा है, हालांकि जवाब आपके कुरान सुनना है। आपका अल्लाह का नबी कहता है कि आपने क्या करना है जी, आपने ये करना है कि आपने ये दो चीज़ें थाम के रखनी है, आप कभी गुमराह नहीं होंगे। तो जब आपने जवाब ही नहीं पढ़े हुए, कभी कभी बुजुर्गों ने भी नहीं जवाब पढ़े होते। बुजुर्गों के अभी मैं रोज़ाना मरीजों को चेक करता हूँ ना, 60 साल की माई भी आती है तो डॉक्टर साहब डूब गए, लुट गए, ज़िंदगी ख़राब हो गई। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने इस तरह ही लिखा, तो सब्र कर, शुक्र कर, और चीज़ें हम सब में ये चीज़ें कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। लेकिन मेरा मकसद ये आपको भी बात बताने का, साथ साथ मैं खुद को भी रिमाइंड करवा रहा हूँ कि भाई हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो आपका ये जो बच्चों के लिए खास तौर पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में सर इन्होंने आगे बढ़ना है, एहसास कमतरी और एहसास बर्तरी में भी मुब्तला नहीं होना, और एहसास महरूमी में भी मुब्तला नहीं होना। अल्लाह ताला के नबी की हदीस है कि हर मुसलमान की जान, उसका माल और उसकी इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। तो अगर दूसरे मुसलमान पर हराम है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है उसकी तरफ देखने की? आप अपना क्यों नहीं करते सारे? आप अपना करो, आपको अल्लाह ने देना है, आपको अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत करना है। अगर नहीं ईमान मजबूत ना तो अल्लाह ताला आपको पकड़ के ना आजमाइशों की शक्ल में कहता है अच्छे आओ, और बंदे को लग रहा होता है शायद मेरे ऊपर ना अजाब आ गया, लेकिन वो बेसिकली फिर अल्लाह कहता है गुमराह जो है ना वो अपनी मर्जी से तुमने होना है, मैं तो तुम्हें पकड़ के ला रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ें बड़ों के लिए भी छोटों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए मेरा कुछ और पैगाम है, बड़ों के लिए मेरा कुछ और पैगाम, सब ने पैगाम को लेना है। वो फिर अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले सबके, जो परेशान होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि किसी के दिल पे असर कर जाती है। तो सर मेरे तरफ से आपके लिए ये सारी चीज़ें, बच्चों के लिए भी अल्लाह इन सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और ईमानदारी से काम करे। पे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, हम अली साहब समझ रहे थे, उनका पूरा नाम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद अली साहब है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर। वेरी गुड, मेडिकल ऑफिसर, बिल्कुल सही, मेडिकल ऑफिसर हैं, फोकल पर्सन हैं डेंगू के हवाले से सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गुजरात से, और इसके साथ हम शुक्रगुजार हैं जनाब MS सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गुजरात के और उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा अरेंज किया। पहले हमारे जिम्मेदार जो है यहाँ पे वजीर पट्टी हॉस्पिटल जिम्मेदार कॉलेज के करीब, वो हमारे पास डॉक्टर साहबान आते रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी के आते रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्स स्टूडेंट हैं वो अक्सर डॉक्टर हैं, वजीर पट्टी हॉस्पिटल में इसको जॉब कर रहे हैं और इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे उनकी एलुमनाई की थी, यानी अपने एक्स स्टूडेंट की बाकायदा हमने एसोसिएशन बनाई है तो हमारे पूरे पंजाब में। तो माशाल्लाह हर तबका फ़िक्र से प्रोफेसर, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यहाँ पे आए थे और बच्चे बिजनेसमैन हैं, तो इसी हाल में हमने किया था। दूसरा हमारे जो टीचर बैठे हैं इनके बच्चे बेटियाँ भी माशाल्लाह डॉक्टर बन गए हैं, कुछ के बन रहे हैं। तो ये आपके साथ इंशाल्लाह पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने आखिर पे अपने मेडिकल जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको एथिकल वैल्यूज़ पे जो है ना वो जोर दिया है, इस पर आपने बेटा फोकस कर रहे हैं। और हमेशा जैसे मैं अक्सर असम्बली में कहता रहता हूँ, पॉजिटिव सोच रखनी है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना आपने। दोनों चीज़ें जो है ना वो ख़तरनाक हैं, एहसास से महरूमी भी ख़तरनाक है और एहसास से बर्तरी भी ख़तरनाक है। यानी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना और अपने आप को कमतर समझना, दोनों चीज़ें बैलेंस जो है, मैनर भी बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे आप ज़िंदगी में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
سافٹ ویئر انجینئر بنے, پروفیسر بنے, لائر بنے, جج بنے, اس قوم کی خدمت کرنی ہے آپ نے اپنے ماضی کو نہیں بھولنا. تو ہم سب لوگ مختلف علاقوں سے ہیں, مختلف طبقہ فکر سے ہیں, بیسیکلی ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں. تو آج کی اسی نشست کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کو بڑی سیر اثر گفتگو ہوئی, اور انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا تو دوبارہ انشاءاللہ جو ہے نا نظر دیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.